اپنوں کی خوشی کے لیے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے انسان بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا بھی کوئی چہرہ ہے، کوئی وجود ہے، اور جب وقت بدلتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا چہرہ آپ کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ صورت بغیر سیرت کے ایک پھول جیسا ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ بھیڑ میں کھڑا ہونا آسان ہے، لیکن اکیلے کھڑے ہونے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص تمہارے سامنے تمہیں کڑوی سی باتیں کہہ دے وہی سب سے اچھا دوست ہے۔ مسکراتے رہیے کیونکہ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے اور اس میں مسکرانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ برباد ہو سکتے ہیں۔ ہر سنی بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجا دو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ جب مانگو تو خدا سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو خدا سے چاہو۔ ماں نہیں ہوتی جن کے پاس، ان سے پوچھو دکھ کسے کہتے ہیں۔ کیچڑ میں پتھر مارو تو چھینٹے خود پر ہی آتے ہیں۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو لوگ غلطیاں پکڑتے ہیں، ہاتھ نہیں۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کہ ہم جھگڑنے کو جھگڑے ہی کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ ہی نہیں، بلکہ نکاح ایک ذمہ داری، ایک عہد، اپنے آپ سے، اپنے ہم سفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے۔ لہٰذا اس رشتے کا احترام کیجیے، یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ وفادار مرد کا ساتھ ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت عورت کو نہیں رلا سکتی۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ کسی کے آگے آنسو بہانے سے وہ اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے نہیں دیتے۔ اگر آنسو بہانے ہیں تو اللہ کے سامنے بہاؤ، جو اپنوں سے کہیں زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنائیں، کچھ بھی بن جائیں، مگر بے فیض انسان ہرگز نہ بنیں، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائیں تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ گناہ میں اتنا نہ ڈوب جاؤ کہ جنت کے دروازے تم پر بند ہو جائیں۔ ابھی وقت ہے، پلٹ آئیں رب کریم کی طرف، جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس رب کریم سے ملاقات کا شوق دل میں آ جائے تو نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جنت میں سب کچھ ہے لیکن موت نہیں۔ قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں۔ دنیا میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ انسان میں سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں۔